بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی قرآن سیدھا، بالکل سیدھی، درست اور ہر قسم کی غلطی اور تضاد سے پاک کتاب ہے جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی تاکہ وہ سیدھے اور مضبوط ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں اور ان ایمان والوں کو خوشخبری دیں جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ قرآن ان لوگوں کو بھی خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب یہ کنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا؟ قرآن میں جب فرمایا گیا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اس سے مراد مختلف گروہ تھے جو اپنے عقائد میں اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے، جو کہ عیسائی جو نصارہ کہلاتے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ بعض یہودی، کچھ یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر مشرکین عرب، مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو اس کا علم تھا۔ یہ بڑائی کی، مغرور کی باتیں تھیں جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں، اور یہ لوگ صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ بغیر کسی دلیل، علم یا وحی کے کرتے، صرف سنی سنائی باتوں اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر لوگ اس ہدایت، اس قرآن پر، اس الہی کتاب پر، اس پیغام پر ایمان نہیں لا رہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان کی نافرمانی اور ان کے رد عمل کی فکر میں غمگین کر رہے ہیں کہ شاید آپ یہ سوچیں کہ آپ ہی پیغام صحیح نہیں بتا پا رہے یا ان کے سوالوں کے جواب صحیح نہیں بتا پا رہے؟ تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی قرآن بالکل سیدھی، درست اور ہر قسم کی غلطی اور تضاد سے پاک کتاب ہے جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ تو یہ رنج اور افسوس آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے، اور وہی نقصان اٹھائیں گے۔ تو اگر وہ اس تنبیہ پر یقین نہیں کرتے تو کیا آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ اس ہدایت پر ایمان نہیں لاتے تو تم اپنے آپ کو ان کی نافرمانی اور رد عمل کی فکر میں دکھ میں مبتلا نہ کرو۔ اصل نقصان اور رنج تو ان کا ہے جو سچائی کو نہیں مانتے، نہ کہ تمہارا۔ بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ رکھا ہے اسے اس کی لیے زینت بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزما سکیں کہ کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو خوبصورتی اور کشش کے ساتھ بنایا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے آزمایا جائے۔ یعنی یہ دنیا صرف دکھاوے یا لذت کے لیے نہیں بلکہ اعمال کی امتحان گاہ ہے۔ تو ہم نے زمین کی ہر چیز یا جسمانی زندگی کو اس کے لیے آراستہ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ بہترین اعمال کون دکھائے گا، اور یقیناً ہم اس پر موجود سب کچھ بالکل بنجر کر دیں گے۔ اس زمین کی ہر چیز کو بنجر مٹی میں بدل دیں گے جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو دیکھو، ہم نے چاہا کہ زمین کی تمام خوبصورتی ایک ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں اور یہ ظاہر کریں کہ ان میں سے کون اچھے اخلاق میں ہے، اور بے شک وقت آنے پر ہم اس پر جو کچھ ہے اسے بنجر خاک میں بدل دیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی محض ایک امتحان ہے۔ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں کی مثال اور صحیفوں سے ان کی عقیدت کی مثال ہمارے کسی دوسرے پیغام سے زیادہ حیرت انگیز ہو سکتی ہے؟ تو سیرت کی روایات کے مطابق
جب مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہا تو وہ مدینہ کے یہودی علماء کے پاس گئے اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے سوال کیے جائیں۔ مشرکین مکہ تو چاہتے ہی تھے کہ ہم ایسے سوال کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کنفیوز ہو جائیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب وہ علم اتارا گیا ہے جو حقیقت پر مبنی اور سنت اللہ کا علم ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بات چھپائی نہیں گئی ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی ان کی نبوت کی نشانی ہے۔ تو یہودی علماء نے 3 سوال تجویز کیے: اصحاب کہف کا واقعہ، ایک بزرگ مسافر ذوالقرنین کا واقعہ، اور روح کیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات نازل ہوئیں، اور آج ہم اصحاب کہف کے واقعے پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھا گیا تو جواب میں یہ آیات اتریں جو مشرکین مکہ کو جواب تھیں کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ غار والوں کی مثال اور صحیفوں سے ان کی عقیدت کی مثال ہمارے کسی دوسرے پیغام سے زیادہ حیرت انگیز ہو سکتی ہے؟ غار والے، اصحاب کہف اور زقیم کی کہانی محض ایک عجیب اور حیران کن واقعہ نہیں تھی، بلکہ اس میں اللہ کی قدرت اور نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ یہ نشانیاں انسانوں کے لیے سبق ہیں، عجیب و غریب کھیل یا قصے نہیں کہ سننے دیکھنے والے کو صرف حیرت نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف جب ظلم و شر اور کفر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے گئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمیں ہدایت اور راست بازی کی راہ دکھا، یعنی ہمارے حالات، ہماری موجودہ حالت، یہ امور، ان میں ہمیں صحیح راہ کا شعور اور سمجھ عطا فرما۔ پھر ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سالوں تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ نیند دماغ کے اس حصے پر عمل کرتی ہے جو انسان کے جذبات، احساسات اور اندر کی فیلنگز کو کنٹرول کرتا ہے، اور کان کا فنکشن یہ ہے، کان کا بیرونی حصہ آواز کو پکڑتا ہے، درمیانی حصہ اس آواز کے ارتعاش یعنی وائبریشن کو اندرونی کان تک پہنچاتا ہے، اور انر ایئر یعنی اندر کا کان، اندرونی کان دماغ کو سگنل دیتا ہے، اور اس سگنل کے نتیجے میں انسان حرکت میں آتا ہے، جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، جسم ریلیکس ہوتا ہے، لیکن کان پوری طرح بند نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ بیک گراؤنڈ میں پوری طرح سنتا رہتا ہے اندرونی کان کی مدد سے۔ تو کان جو آواز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، دماغ کو سگنل دیتا ہے، سونے والے کی حفاظت چیک کرتا رہتا ہے تاکہ کسی قسم کے خطرے کی آواز سے دماغ کو آگاہ کر دے اور دماغ نیند کو سگنل دے اور نیند ٹوٹ جائے۔ تو اصحاب کہف کے کانوں پر کئی سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا گیا، یعنی ان کے کانوں کو بند کر دیا گیا تاکہ کوئی آواز ان تک نہ پہنچے اور وہ گہری نیند میں چلے جائیں۔ گویا گہری نیند کا کانوں کے بند ہونے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اصحاب کہف کی نیند عام نہیں تھی، کیونکہ انہیں کئی سالوں تک بیدار نہیں ہونا تھا، اور کان جاگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ تو ہم نے ضرب لگا دی ان کے کانوں پر کہ اللہ نے ان پر ایسی گہری نیند طاری کر دی جس میں ان کا سماعتی نظام مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا، یعنی وہ کسی آواز کو سننے کے قابل نہ رہے۔ اس کے نتیجے میں دماغ کا وہ حصہ جو بیرونی محرکات پر رد عمل دیتا ہے خاموش ہو گیا، اور جسم ایک محفوظ حالت میں چلا گیا۔ یوں ان کا جسم بیداری کے تقاضوں سے آزاد ہو کر ایک طرح کے تحفظی نظام میں داخل ہو گیا، جہاں جسمانی توانائی کم سے کم استعمال ہوئی اور اللہ کی قدرت سے ان کی حفاظت کا انتظام ہوتا رہا۔ یہ دراصل ایک معجزانہ کیفیت تھی جس میں شعور، سماعت اور جسمانی فعالیت سب اللہ کے حکم سے مخصوص انداز میں معطل کر دی گئیں۔ تو اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر کے ضرب نہ غار میں کئی سالوں تک مکمل نیند میں ڈال دیا، اور پھر ہم نے انہیں بیدار کیا
اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم ظاہر کر سکیں کہ دونوں میں سے کون سا نقطۂ نظر اس وقت کی مدت کو بہتر طور پر سمجھتا ہے جس میں وہ اس حالت میں رہے تھے، تو دونوں گروہوں میں سے کون سا وقت کا حساب لگانے میں سب سے زیادہ درست تھا جب وہ وہاں رہے تھے۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا، اور یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ جاگ جائیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک سبق اور قدرت کا نشان تھا، تاکہ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ لوگوں کے مختلف اندازے درست تھے یا نہیں۔ اس وقت کے دو بڑے گروہ یہودی اور نصرانی اس بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ غار میں کم عرصہ رہے، اور کچھ کہتے تھے کہ زیادہ عرصہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندازوں میں سے حقیقت واضح کر دی تاکہ سب دیکھ سکیں کہ کون صحیح تھا اور کس نے وقت کی اصل مدت کو بہتر طور پر سمجھا۔ اس دوران اصحاب کہف کی جسمانی حالت اور جوانی ویسے ہی رہی، یعنی وہ جس عمر میں تھے اسی عمر میں رک گئے کہ وہ نیند میں گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزے کی واضح نشانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا اور اٹھایا تاکہ ہم جان سکیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ درست گنتی کرنے والا ہے، یعنی کون صحیح طور پر شمار کر سکتا ہے کہ وہ کس مدت تک غار میں ٹھہرے اور وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ لوگ اس عرصے کے بارے میں کیسے اندازہ لگاتے ہیں اور حقیقت کیا تھی۔ تو ہم تمہیں ان کی خبر سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں رہنمائی کے ساتھ مزید مضبوط کیا اور ان کے دلوں کو طاقت بخشی، ہمت بندھائی، حوصلہ دیا، یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمارا پالنے والا آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بری بات کریں گے۔ اور ہمارے ان لوگوں نے اپنے عقائد کی تائید میں کوئی معقول دلیل پیش کیے بغیر اس کی بجائے دوسرے معبودوں کی پرستش اختیار کر لی، اور اس سے بڑا بدکار کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے۔ اصحاب کہف ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ چونکہ اب جب ہم نے اللہ کو نہ ماننے والوں سے دوری اختیار کر لی اور ان کے شر اور ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں غار کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ایمان کو دیکھ کر ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا اور ہمارے حالات میں آسانیاں پیدا کرے گا تاکہ ہم محفوظ رہیں اور اپنی عبادت اور ایمان میں قائم رہ سکیں۔ اور تو سورج کو دیکھے گا، جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں طرف سے ہٹ کر نکلتا ہے، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو ان کے غار کے بائیں طرف سے گزرتا ہے، اور وہ اس کے درمیان ایک خفیہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تمہارے لیے کوئی مددگار رہنما نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہوگا، ان کے غار سے دائیں طرف مڑتے ہوئے اور غروب ہونے پر ان سے بائیں جانب مڑتے ہوئے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں وقت کا معمولی سلسلہ بلا رکاوٹ چل رہا تھا، جس کا اظہار سورج کے روزانہ طلوع اور غروب سے کیا گیا۔ سورج دائیں طرف سے نکلتا اور بائیں طرف غروب ہوتا، جو دن، رات، ہفتے، مہینے اور سال کے قدرتی چکر کی نشانی ہے۔ سائنس کے مطابق سورج کی روشنی انسانی جسم پر روزانہ اثر ڈالتی ہے، جسمانی بائیولوجیکل کلاک کو متحرک رکھتی ہے، وٹامن ڈی پیدا کرتی ہے اور عمر بڑھانے میں حصہ ڈالتی ہے۔ یعنی سورج کے اثرات انسانی خلیات کی میٹابولزم، ہڈیوں اور عمومی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ تاہم اصحاب کہف نے تقریباً 309 سال سمیت غار میں نیند کی حالت اختیار کی، جس سے ان کے جسمانی عمل اور عمر مکمل طور پر جامد ہو گئی۔ مثلاً تقریباً 25 سال کی حالت میں اگر وہ ہوتے تو دنیا کا وقت معمول کے مطابق گزرتا رہا، سورج اپنی حرکت اور روشنی کے ساتھ چکر میں رہا، لیکن ان کے لیے وقت رک گیا اور جسم پر سورج یا دیگر طبعی اثرات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ ایک حقیقی معجزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی قوانین سے ہٹ کر ان کی جسمانی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی۔
حالانکہ دنیا میں وقت، موسم اور سورج کی روشنی معمول کے مطابق تھی، اس واقعے کو ہم جدید سائنسی اصطلاحات کے مطابق معلق شدہ زندگی، سسپینڈڈ اینیمیشن یا یخ بستہ نیند، کرائوجینک سلیپ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، جہاں جسمانی عمر اور حیاتیاتی عمل رک جاتے ہیں لیکن دنیا کا وقت آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے وقت اور جسمانی قوانین مؤثر طور پر معطل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ معجزہ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی معجزہ وہی ہوتا ہے جو عام قدرتی حالات سے بالکل مختلف ہو۔ تو تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف پلٹتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے غار کے دہانے پر پڑا ہوا ہے۔ اگر تم ان پر نظر ڈال لو تو خوف سے بھاگ جاؤ گے اور وہ تم پر دہشت طاری کر دیتے۔ یعنی اگر آپ یا کوئی انسان انہیں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ وہ بالکل نارمل انسان ہیں جو کہ جاگ رہے ہیں، یعنی زندہ انسانوں کی طرح کروٹیں لے رہے ہیں، جبکہ وہ گہری نیند میں اپنے آپ سے بیگانہ نیم موت کی بے ہوشی میں 309 سال پڑے رہے، اور ان کا کتا دہلیز پر پڑا تھا۔ اس کی پیشانی پھیلی ہوئی تھی جیسے کہ بہت چوکس ہو کر بیٹھا ہو۔ اگر تم ان پر پہنچتے تو یقیناً بھاگتے ہوئے ان سے منہ پھیر لیتے، اور یقیناً ان کے خوف اور روب سے گھبرا جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں اور اپنے وقت کے گزرے ہوئے عرصے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ایک نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سوئی؟ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہ گئی۔ دوسروں نے کہا آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی دیر رہے۔ آپ اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں اور دیکھیں کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے اور آپ کے لیے کچھ رزق لے آئے۔ وہ ہوشیار رہے اور دوسروں کو آپ کی خبر نہ ہونے دے۔ یعنی اللہ کی قدرت سے وہ 309 سال بعد اٹھے، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ایک وقت کی نیند پوری کر کے اٹھے ہوں، کیونکہ ان کے جسموں میں، ان کی شکلوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس سے مرنے کے بعد جی اٹھنے کی زندگی بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک انسان مرنے کے کتنی ہی صدیوں کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو اسے ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے دنیا میں ایک دن یا آدھا دن رہا۔ تو کھانے کی کوئی پاک چیز لینے ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، کیونکہ اگر لوگ ان کو پہچان لیں تو وہ یا تو ان پر پتھر برسائیں گے یا انہیں اپنے مذہب میں واپس آنے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ اس حالت میں اصحاب کہف کے لیے کامیابی اور نجات ممکن نہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ دنیا میں بعض اوقات حفاظت صرف محتاط رویے اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور جو بندہ وقت اور حالات کو سمجھ کر چلتا ہے اللہ کی مدد اور رہنمائی سے کامیاب ہوتا ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے کو اس طرح اللہ نے پیش کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے کہ انہیں کس طرح یاد کیا جائے یا ان کے لیے کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت، ایک مینار بنا دو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ انسان اپنے علم اور رائے کے مطابق منصوبے بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت اور کامیابی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اصحاب کہف کے لیے یادگار یا عمارت کا منصوبہ انسانوں کی طرف سے تھا، لیکن اصل طاقت اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو دنیا کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے اور اندازے لگاتے کہ وہ کتنے لوگ تھے اور ان کے لیے کیا 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 جائے، تو کچھ لوگ کہتے کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہتے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور کچھ کہتے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجیے کہ میرے علم میں سب سے بہتر اور صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
اب یہاں 3، 5 اور 7 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، تو کوئی کہے گا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، اور کوئی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ غور کیجیے، اتفاق کی بات ہے کہ اصحاب کہف کا اصل واقعہ رومی دور میں پیش آیا، 3 صدی عیسوی میں اصل واقعہ رومی دور میں، اور 5ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسیحی لکھی ہوئی روایت میں یہ واقعہ سامنے آیا، اور پھر 7ویں صدی عیسوی میں اس واقعے کا قرآن میں نزول ہوا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں شریک افراد کی تعداد کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس اختلاف میں اصل پیغام چھپا ہوا ہے۔ تاریخی و مذہبی مصادر کے مطابق کچھ یہودی حلقے اور نجران کے عیسائی لوگ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ صرف 3 بھائی تھے، جبکہ مشرقی سریانی روایت کے مطابق 5 لوگ تھے۔ بعد میں اسلامی روایت میں 7 افراد کی تعداد کا بیان کیا گیا، جس کے ساتھ ان کا کتا بھی ذکر ہوا۔ یہ تمام اختلافات دراصل لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا کرنے کے لیے تھے، تاکہ وہ اصل پیغام یعنی اللہ کی ہدایت اور حق کی راہ سے ہٹ جائیں اور تعداد پر مبنی بحث میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ اصحاب کہف کے متعلق تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کریں، صرف ظاہر بات پر متنازع گفتگو کریں، کیونکہ اصل تعداد صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ اہمیت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، حفاظت اور اس کے وعدے کی سچائی میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر الجھن میں نہ پڑیں اور اصل مقصد یعنی ہدایت، تقویٰ اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور زندگی بعد الموت پر یقین رکھیں۔